اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ ثواب سمجھ کر، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، خاص کر کے شہادتین کا اقرار ہے، 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور صاحب حیثیت مسلمان کا حج ادا کرنا۔ یہ 5 بنیادیں ہیں۔ ان میں سے اہم چیز ماہ رمضان کے روزے ہیں جو سن 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ تو ہر مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، ایسے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض قرار دیا ہے، اور اس کے اندر خصوصی طور پر ہماری تربیت مقصود ہے۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی بھوکا رہے، پیاسا رہے، بلکہ روزے کا اصل مقصد جو ہے اس کے اندر تقوی پیدا ہو، نفس کی تربیت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد ہی یہی بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ روزہ رکھنا لیکن ایمان کے ساتھ ثواب سمجھ کر، اللہ سے اجر پانے کے لیے، للہیت کے ساتھ، تو اس کی فضیلت یہ بتائے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بلکہ بعض حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر روزے دار کے لیے یہ بھی فرمایا کہ جنت کا ایک مخصوص دروازہ ہے، باب الریان، جو مخصوص ہے صرف روزے داروں کے لیے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو قید میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ الغرض ماہ رمضان جو ہے خاص کر کے روزے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، مغفرت پانے کا مہینہ ہے، اجر اور ثواب پانے کا مہینہ ہے، ہر قسم کی نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ جس طرح تاجروں کے لیے کمانے کا ایک بزنس کا ایک موسم ہوتا ہے، تو خصوصاً روزے داروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اجر و ثواب پانے کا بہترین موقع ماہ رمضان ہے۔ لیکن روزے کے ساتھ ساتھ یہ مقصد یہ بھی سامنے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اصل چیز تقوی پیدا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی روزہ بھی رکھے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، تو ایسے آدمی کا کھانا پینا چھوڑ دینا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو روزے کے ساتھ روزے کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، ہاتھ پیر کی حفاظت، ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسندیدہ ہیں روزے کے دوران باقاعدہ اس کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے۔ زبان ہم کنٹرول پر ہو، ذکر و اذکار سے معمور ہو، تلاوت قرآن کے لیے وقت آدمی زیادہ سے زیادہ لگائے،
جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں خاص کر کے رمضان میں اس کا اجر اور ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے خاص کر رمضان میں روزوں کی بھی حفاظت کرنا ہے اور نیکیوں کو پانے کی کوشش بھی کرنا ہے، بلکہ یہ بھی جاننا چاہیے خاص کر روزے دار جو ہے اس کے روزے کے توڑنے کے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں۔ روزہ ٹوٹ جاتا ہے 4 چیزوں سے، مثال کے طور پر آدمی جانتے بوجھتے کھا لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیز جانتے بوجھتے خائی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خاص کر عورتوں کے لیے ماہواری کے ایام اگر آ گئے، حیض اور نفاس کے دن آ گئے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے غروب آفتاب سے یہ 1 منٹ پہلے بھی کیوں نہ ہو، اگر ماہواری شروع ہو جائے، حیض شروع ہو جائے یا ڈیلیوری ہو جائے اور دم نفاس شروع ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو خاص کر کے یہ تیسری چیز ہے جو عورتوں سے متعلق ہے۔ اور چوتھی چیز ہے شادی شدہ مرد اور عورت خاص کر کے ماہ رمضان میں حلال کام سے بھی بچنا ضروری ہے، یعنی مباشرت سے بچنا ضروری ہے۔ مباشرت سے بھی، جماع سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ حدیثوں میں اس کا جو کفارہ بیان کیا گیا ہے اسے بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جیسے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہلکت، میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آپ نے پوچھا ما اہلکا کا، کس چیز نے تمہیں تباہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں جو ہے رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مل لیا، مباشرت کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے آپ کو، مسلسل 60 دن کے روزے۔ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ 1 دن کا روزہ نہیں رکھ سکا، 60 دن کا روزہ میں کیسے رکھ سکوں گا؟ تو آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ وہ بیچارے غریب آدمی تھے، اس کی بھی طاقت نہیں تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صدقے کا کھجور سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا آیا، آپ نے فرمایا اس کو لے جا کر کے تقسیم کر دو۔ اور ایک حدیث میں جو ابو داؤد کی حدیث ہے، باقاعدہ اس دن کے بدلے میں ایک روزہ رکھنے کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کا ہو جائے، حالانکہ پوری طرح احتیاط کرنا چاہیے کہ رمضان کے اندر آدمی دن میں مباشرت ہرگز نہ کرے، تو خاص کر کے اس کا جو کفارہ جو بیان کیا گیا اور ایک حدیث میں 1 دن کا روزہ ماہ شوال میں قضا کرے گا وہ۔ الغرض روزہ رکھتے ہوئے روزے کی حفاظت بہت اہم چیز ہے، کانوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، اور خاص کر کے حرام سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا، حرام باتوں سے بچنا۔ روزے کی حفاظت کرنے کے لیے سب سے بہتر صورت یہ ہوگی کہ آدمی زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن میں مشغول ہو جائے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی تھا کہ وہ لوگ جو ہیں رمضان آنے کے ساتھ درس حدیث، درس قرآن، سارے دروس جو ہوتے تھے، چاہے فقہ سے متعلق ہو یا تفسیر سے متعلق یا حدیث سے متعلق، سب چھوڑ کر کے صرف تلاوت قرآن میں لگ جاتے تھے۔ اس لیے خاص کر کے اس ماہ رمضان کی عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی برکتوں کو پانے کے لیے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق روزوں کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، کثرت سے نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا ہے، ساتھ میں اللہ سے مدد بھی طلب کرنا کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکی پانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد والحمد للہ رب العالمین۔